السلام علیکم عزیز سامعین، دوست ارشد قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع جو ہمارا پروگرام ہے بزم ریڈیو کی بزم، اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور آپ کی جو اس حوالے سے آپ کی رائے، آپ کے تجزیے جو ہم تک پہنچے، جو ہمیں ای میل کے ذریعے ملے، واٹس ایپ کے ذریعے ملے یا براہ راست فیس بک پر کمنٹس کر کے دیے گئے، ان کو ساجھیں گے تاکہ دوسرے دوست بھی اسے جان سکیں۔ ریڈیو کے حوالے سے جو گفتگو، ریڈیو ایک بہت اہم ذریعہ ہے معلومات کا، یہ آپ کے علم میں بھی ہے، اور جو ریڈیو کو باقاعدگی سے سنتے ہیں وہ بھی اس کی اہمیت اور افادیت سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ کوئی بھی، خدا نہ کرے کسی بھی ملک میں کوئی زلزلہ، قدرتی آفت، کوئی بھی ایسی تباہی آتی ہے تو اس میں ریڈیو کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ ریڈیو کا اس کردار سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کی اہمیت اور افادیت اسی وقت سامنے آتی ہے جب ہم کسی مشکل میں ہوں۔ جدید ٹیکنالوجی کا دور ضرور ہے، لیکن کوئی چیز بھی فنی خرابی سے مبرہ نہیں ہے۔ شارٹ ویو ریڈیو سننے والے بہت اچھے سے اس کو جانتے ہیں، جو مختلف ممالک کی ریسیپشن رپورٹ ساجتے ہیں، لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، یا پھر کوئی مختلف اسٹیشن کو ڈھونڈنے کی ایک جستجو کرتے ہیں، وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں ریڈیو بڑی تیزی سے انٹرنیٹ پر یا دیگر پلیٹ فارم پر منتقل ہو رہا ہے، اتنی خرابیاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ میں یہاں پر سعودی عالمی ریڈیو، ریڈیو تہران، ترکی ریڈیو، ریڈیو جاپان، چائنا ریڈیو انٹرنیشنل، ریڈیو قاہرہ، ریڈیو تاشکن، ڈوائچے ویلے، بی بی سی اردو اور صدائے روس، یہ بہت سے ریڈیو اسٹیشن آپ سماعت کرتے رہے ہیں ماضی میں۔ جو لوگ 80-90 کی دہائی سے ریڈیو سن رہے ہیں، 70 کی دہائی سے ریڈیو سن رہے ہیں، وہ ان نشریاتی اسٹیشنوں کو، ان کے میزبانوں کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ جدید دور میں ریڈیو ایک کی دو صورتیں، جو مجھے ایک تجزیہ جو لوگوں کا یا نشرگاہوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے جو رائے مجھ تک پہنچی، جو ان کے مسائل مجھ تک پہنچے، یا میں نے جو ان لوگوں سے باتیں کی مختلف نشرگاہوں میں بیٹھے ہوئے تکنیکی عملے سے، تو یہ جدید ٹیکنالوجی میں جہاں ریڈیو کے لیے جدت آئی، وہاں پر ایک دوسرے کے ریڈیو کو دبانے کے اس میں بھی جدت آئی، یعنی وہ انسٹرومنٹ آ گئے، وہ چیزیں، وہ ٹیکنالوجی آ گئی کہ آپ کسی دوسرے نشریاتی ادارے پر حاوی ہو جائے۔ اب
جو میں نے بہت سے ممالک کے نشریاتی اداروں کے تکنیکی عملے سے بات کی، ان کے سربراہوں سے بات کی، تو یہ ایک ذہن میں ایک چیز آئی کہ صرف یہی وجہ نہیں ہے کہ ریڈیو کے آلات بہت مہنگے ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ریڈیو کو ویب پر یا ایپ پر، موبائل پر منتقل کیا جا رہا ہے، بلکہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان کو ہیک کر لیا جا رہا ہے، فریکوینسی نشریات کو ہیک کیا جا رہا ہے، فریکوینسی نشریات پر اپنی نشریات کو حاوی کر دیا جا رہا ہے اور ان کی نشریات غائب. یہ بہت دور کی بات نہیں، حالیہ دنوں میں اگر سعودی عالمی ریڈیو کو لے لیں یا ریڈیو تہران کو لے لیں، ان لوگوں کے ساتھ یہ بڑے مسائل چلتے رہے اور اب تک چل رہے. لیکن انٹرنیٹ پہ ریڈیو کے آنے سے جو بہت بڑا ایک نقصان سامنے آیا ہے وہ ہے ہمارے ان سننے والوں کا جو گاؤں دیہات میں بہت طویل عرصے سے ریڈیو سن رہے ہیں اور ان کے پاس موبائل کی سہولیات یا موبائل پہ اتنا تیز رفتار ڈیٹا نہیں، اتنی جدت ان کے شہروں میں، ان کے گاؤں میں نہیں کہ وہ فریکوینسی کے بجائے انٹرنیٹ پر ریڈیو سن سکیں. اچھا، اس کے لیے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہونا ضروری ہے. وہ دوست ہمارے جو بہت بڑی تعداد ہے، میں بی بی سی کے لوگوں سے میرا یہ مباحثہ رہا، ایک عرصے تک، کئی ماہ تک میں انہیں سمجھاتا رہا کہ یہ مسائل ہیں. آپ ایک دم فیصلہ کر کے اپنے پرانے سامعین کو مایوس کر رہے ہیں کہ جی نشریات بند کر دیں گے فریکوینسی پہ، تو یہ لوگ کہاں سنیں گے؟ اینڈرائڈ فون افورڈ نہیں کیا جا سکتا، سمپل سوئچ فون پہ نشریات ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی ہے، انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں ہے. اگر کسی طریقے سے پیٹ کاٹ کے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے چھوٹا سا ایک کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یا اینڈرائڈ فون لے بھی لیا جائے تو اب اس کے لیے وائی فائی سے کنیکٹ رہنا ضروری ہے، پھر وائی فائی بھی لیا جائے. اگر وہ چلے ڈیٹا پہ ہے تو اس پہ اتنی گنجائش نہیں ہوتی، جیب اجازت نہیں دیتی. اور اگر لیپ ٹاپ پہ وائی فائی پہ بیٹھ کے سننا ہے کمپیوٹر پہ تو سارے کام کاج چھوڑ کے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنا ہوگا، جب بھی براہ راست نہیں تو جب بھی سنا ہوگا. بہرحال یہ ایک بہت طویل بحث ہے. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ نشریات کو، ایک دوسرے کی نشریات کو، ممالک کو روکنے کی کوششوں میں بھی بہت سے ممالک کی نشریات فریکوینسی کے بجائے نیٹ پر منتقل ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے. روز کوئی نہ کوئی اس طرح کی خبر ہم تک پہنچتی ہے کہ فلاں ریڈیو ایسا ہو رہا ہے، فلاں ریڈیو. بہرحال یہ ایک بہت طویل بحث ہے، اس پہ گفتگو کرتے رہیں گے دیگر پروگراموں میں. ہم اس پروگرام کے حوالے سے یہ بتاتے چلیں، یہ پروگرام ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جلد کرتے رہیں. دوسرے پروگرام بھی ہیں اس حوالے سے، چوپال پروگرام ہوگا، آج کی کتاب ہوگا، یادش بخیر ہوگا، لفظ ہمارا شعر تمہارا، یہ ایک پروگرام ہوگا ہم سماج ریڈیو پر. تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے یہ پہلے ہی اعلان کیا کہ آئندہ، اب یہ پروگرام کے تو ہمارے پاس تمام کمنٹس آ گئے لوگوں کے، فیس بک کے، واٹس ایپ کے، ای میل ہمیں سب موصول ہو گئیں. آئندہ پروگرام کے لیے آپ کو جو بھی موضوع دیا جائے گا اس پر آپ گفتگو کے لیے اپنے تجزیہ جو ہم اسے نشر کریں گے، اپنی رائے بھیجنے کے لیے آپ ہمیں ہم سماج کی ای میل پر اپنی رائے بھیج سکتے ہیں. آپ اس پوسٹ کو جو کریں گے اس کے قبل از وقت، پروگرام شروع کرنے سے قبل جو اعلان ہوگا اس میں فیس بک کے براہ راست آپ کمنٹس کرنا چاہیں گے وہ بھی ہم نشر کریں گے. آپ واٹس ایپ پہ ہمیں بھیجنا چاہیں گے وہ بھی ہم نشر کریں گے. اور یہ سب ہم لکھ چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. اور اب ہم اسی طرح
اگر جو ہم نے یہ ترتیب دیا پروگرام، اس میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ ریڈیو کے حوالے سے کہ آپ کی سوچ کیا ہے، آپ ریڈیو کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں. ایک تو آپ نے ریڈیو کب اور کیوں سننا شروع کیا، کہ آپ نے کتنے عرصے پہلے ریڈیو سننا شروع کیا اور کیوں، وجوہات کیا تھیں، آپ کی رغبت ریڈیو سننے کی جانب کیسے ہوئی، اور آج کل اس دور میں اگر آپ کی رغبت ریڈیو کی طرف ہے تو یہ بہت اہم کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. لیکن جو پرانے احباب ہیں، دوست ساتھی جو 80-90 کی دہائی سے سن رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ریڈیو سنے بغیر سکون نہیں آتا. اگر میں اسی میں جیسے 3 سوال تھے ہمارے، آپ نے ریڈیو کب اور کیسے سننا، کیوں شروع کیا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریڈیو سننے کی کیا فوائد ہیں، اور دوسرا یہ کہ تیسرا سوال یہ تھا کہ ریڈیو جو تیزی سے ڈیجیٹلائز کی طرف جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. یہاں پر جو دوست بھی ہمارے فیس بک پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان سب کا میں ممنون ہوں، شکر گزار ہوں. شمس الدین ساقی ادیبی مبارک پوری صاحب ہیں، ایم ابراہیم سومرو صاحب ہیں، ملک امیر بخش صاحب ہیں میلسی سٹی سے. آپ سب کا بہت شکریہ. اور بھی جو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ابن بھاول، چودھری محمد یونس صاحب، میاں جاوید لاشاری صاحب، شفیق احمد صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو میں نے جو گفتگو کا موضوع رکھا تھا اس حوالے سے میں کافی گفتگو کر چکا، اور جی ہمیں شفیق احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا. جو لوگ ہم سے اس وقت پوچھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پروگرام کے ساتھ ایک ٹکر چل رہا ہے، اس پر یہ تمام جو معلومات آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں وہ موجود ہیں کہ کہاں کہاں ہمارا ہم سماج ریڈیو کس کس پلیٹ فارم پر سنا جا سکتا ہے، اور ہم کس پر، آپ لوگ ہمیں کس پلیٹ فارم کے ذریعے یا کس کے ذریعے ہمیں اپنا پیغام دے سکتے ہیں. تو آپ فیس بک پر اپنا پیغام دے سکتے ہیں، آپ ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں. واٹس اپ نمبر ٹکر پہ چل رہا ہے 033429599328. آپ ہم سماج کی ای میل برقی خط جسے کہتے ہیں، ای میل برقی خط بھیج سکتے ہیں، اور اس کا ایڈریس ہے hamsamaj@gmail.com. بہت معیاری گفتگو. شمس الدین ساقی صاحب، آپ بہت اچھا سننے والے ہیں، اس لیے آپ کو ہماری حقیر سے گفتگو بہت اچھی لگ رہی. بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ ہمیں سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. جو لوگ براہ راست ہم سماج ریڈیو پر سن رہے ہیں ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ، نوازش. ابھی کچھ دوست یہاں اس وقت بھی ہمیں کامنٹس میں لکھ رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے اسے بھی، کیونکہ جب ہم نے اناؤنسمنٹ کیا تھا، جب ہم نے اعلان کیا تھا، تو اسی وقت پوسٹ پر لکھنا، تاکہ ہم ان تمام تجاویز کو، آپ کی آراء کو، آپ کے مشوروں کو، آپ کے کامنٹس کو ایک ترتیب میں دے لیں. بہرحال ہم اسے بھی کوشش کریں گے کہ ہم جو اس وقت آپ ہمیں دے رہے ہیں کامنٹس، اس کو بھی پروگرام میں شامل کیا جائے. تو ہم چلیں گے جو ہمیں اب تک آپ لوگوں کے ای میل پر، آپ لوگوں کے واٹس ایپ پر اور فیس بک پر جو ہمیں آپ لوگوں کی آراء ملی، اسے اس جانب چلتے ہیں. ساجدہ احمد صاحبہ کی سب سے پہلے ہمیں، کل جب ہم نے پروگرام کا اناؤنسمنٹ کیا اس وقت ساجدہ احمد صاحب کا فوری بعد ہمیں یہ واٹس ایپ پہ پیغام ملا
اب واٹس ایپ پہ ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا ہے کہ ان کا تعلق کس شہر سے. تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ آئندہ پروگراموں میں جب بھی کوئی بھی تجویز آرا اپنا کامنٹس کریں تو اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں، تاکہ خوشی ہوتی ہے اسی شہر کا کوئی شخص سنتا ہے تو اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ میرے شہر سے کوئی لکھنے والا ہے. اور شہر سے یاد آیا کہ اظہر ادیب صاحب کا ایک خوبصورت شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. ویسے تو یہ پروگرام بزم ریڈیو ہے، لیکن کیونکہ شہر کی بات آ رہی تھی تو ذہن میں آیا. اظہر ادیب صاحب کا ایک خوبصورت شعر، کل پردیس میں یاد آئے گی دھیان میں رکھ، کل پردیس میں یاد آئے گی دھیان میں رکھ، اپنے شہر کی مٹی بھی سامان میں رکھ. جی اب ہم آتے ہیں ان کامنٹس کی طرف. اعجاز کریم صاحب شیخ پورہ سے ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام، بہت شکریہ اعجاز بھائی، آپ کا بہت شکریہ. اعجاز بھائی ریڈیو کے حوالے سے ایک بڑا جانا پہچانا نام ہے، انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کے صدر ہیں اور بہت سرگرم رہتے ہیں. مصروفیت کے باوجود ریڈیو کو ضرور سنتے ہیں، ریڈیو کے پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں. جی ہم کہہ رہے تھے، ذکر کر رہے تھے ساجدہ احمد صاحبہ کا. لکھتی ہیں، مشہور زمانہ بحری جہاز ٹائٹینک کے ڈوبنے کے دوران مارکونی کے آلے نے بچ جانے والے افراد کو واپس کنارے پر لانے میں بہت مدد کی، یعنی ریڈیو نے. ریڈیو کی ایجاد جیسی عظیم خدمت کے لیے 1909 کا طبیعیات کا نوبل پرائز مارکونی کو دیا گیا تھا. اچھا، یہ ایک آپ نے بہت اہم بات ساجدہ یہاں پر ہمیں ارسال کی کہ ٹائٹینک کے جو ڈوبنے کے دوران کچھ لوگ بچ گئے تھے، وہ ریڈیو کی مدد سے، یعنی ریڈیو کی مدد سے انہیں بچایا گیا، ان کی مدد کی گئی. بہت شکریہ، آپ کا بہت اچھا پیغام ریڈیو کے حوالے سے. گل حسن صاحب نے صرف لکھا ہے پنجاب سے، انہوں نے ہمیں اچھی ایک ریڈیو کے حوالے سے تحریر بھیجی. گل حسن صاحب لکھتے ہیں، اب کیونکہ بارشوں کا زمانہ ہے اور کئی جگہوں پہ سیلاب آیا ہے، اسی حوالے سے، اسی مناسبت سے لکھنا چاہوں گا کہ اب سیلاب کی اس آفت کے دوران قدرت نے کئی باتوں کی یاد دہانی کرائی ہے، جن میں ایک چھوٹی سی یاد دہانی یہ بھی ہے کہ ریڈیو وقت پر کام آنے والا میڈیم ہے. اس کو نظر انداز مت کریں. اگر اس ادارے کو مناسب مالی وسائل ملتے رہیں تو چند برسوں میں پاکستان کے لوگوں کو ریڈیو ایسے نادر پروگرام، دلچسپ ڈرامے اور وہ موسیقی سنوائے گا جو کسی اور میڈیم پر میسر نہیں ہو. ریڈیو کی سینٹرل لائبریری میں ہزاروں کی تعداد میں تھیٹر نغمے موجود ہیں. یہ پچھلی صدی کے اوائل میں بر صغیر کے تھیٹروں میں گائے جاتے تھے. بہت سے فلمی گانے انہی نغموں کی دھن پر بنے ہوئے ہیں. ریڈیو اگر ایک پروجیکٹ کے تحت ان نغموں کو نئے سازوں اور فنکاروں کے ساتھ ریکارڈ کر لے تو یہ نغمے سامعین کے لیے موسیقی کی ایک نادر ورائٹی ثابت ہوں گے. واہ کیا خوبصورت بات کی گل حسن صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے تو کمال کر دیا، اور آپ نے اس طرز میں جملوں کی مالا پروئی کہ میرا بھی ذہن ایم اے جناح روڈ پر واقع ریڈیو پاکستان کی پرانی عمارت کے ریکارڈنگ روم میں چلا گیا، جہاں ملکہ ترنم نور جہاں، مہدی حسن صاحب اور ریشمہ صاحبہ اور بہت سے گلوکاروں کی تصاویر آمیزہ ہیں. مصری خان صاحب. جب ہم جایا کرتے تھے، آہنگ ایک رسالہ ہوتا تھا ریڈیو پاکستان کا، اسے لینے جاتے تھے تو ہلکی ہلکی موسیقی کی آواز آ رہی ہوتی تھی.
جوں جوں اسٹوڈیو کی جانب ہمارے قدم بڑھتے جاتے تھے آواز تیز ہوتی جاتی تھی، اور ایک بڑا اطمینان اور سکون سا میسر آتا تھا ریڈیو پاکستان کی اس پرانی عمارت میں داخل ہونے کے بعد۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل میں جب جمیلہ جونگ، مہوش، شاہین یہ ہوا کرتے تھے تو یہ اپنے سامعین سے ملنے آیا کرتے تھے پاکستان، تو ہم نے ان کے ساتھ ریڈیو پاکستان کی اسی عمارت میں ڈاکٹر ہما میر کی میزبانی میں ایک بہت خوبصورت پروگرام کیا تھا۔ بہت دنوں تک، بہت یوں کہہ لیں کہ اب تک اس کی یادیں ہمارے ذہن پر نقش ہیں۔ ہم کہاں سے کہاں چلے گئے، بہرحال ہمیں اسی موضوع پر افراز خان صاحب نے کوئٹہ سے ایک پیغام بھیجا ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ افراز خان صاحب لکھتے ہیں، ریڈیو باہمی مواصلات کے علاوہ آج مشرقی افریقہ میں معلومات حاصل کرنے کا سب سے عام اور وسیع ذریعہ۔ میرا تعلق کوئٹہ سے ہے لیکن میں افریقہ میں مقیم ہوں۔ ریڈیو وسیع تر سامعین تک پہنچنے کی صلاحیت کا مالک ہے کیونکہ یہ نسبتاً سستا، قابل رسائی، استعمال میں آسان اور مختلف زبانوں میں دستیاب ہے۔ یہاں پر ایک مشہور ریڈیو شو توپانگے پاموجا شہروں کو کھیلوں کی نشریات سمیت ریڈیو شو میں خاندانی منصوبہ بندی کے پیغامات کو اپنانے اور نشر کرنے میں مدد دے رہا ہے۔ ریڈیو مواصلات بیداری، تعلیم بڑھانے اور کمیونٹی کے خاندانی منصوبہ بندی اپنانے کی ترغیب دینے کے لیے ہدف سامعین تک پہنچانے کے لیے سب سے مؤثر راستہ مانا جاتا ہے، اور افریقہ میں کئی ریڈیو پروگرام بہت مقبول ہیں جن کا بڑی شدت سے انتظار بھی کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ افراز خان صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمیں جو میسج ملا فیس بک کے ذریعے جناب حیدر سید صاحب کا، ہمارے بہت پیارے دوست، بہت اچھے ساتھی، خود بھی ریڈیو کے پروگرام کرتے رہے ہیں، ریڈیو کی سرگرمیوں سے بھی وابستہ رہے ہیں اور ریڈیو کی بہت سی معلومات رکھتے ہیں۔ حیدر بھائی لکھتے ہیں کہ ریڈیو تو میری پیدائش سے قبل ہی گھر بھر میں ملکی اور غیر ملکی ریڈیو اسٹیشن پر خبریں سنی جاتی تھیں، گویا ہمارے بچپن کا ساتھی ہے ریڈیو۔ گھر میں والد صاحب کی غیر موجودگی میں خبروں سے ہٹ کر دیگر پروگرام سننے لگے۔ 9 سال کی عمر میں ریڈیو پاکستان لاہور کے بچوں کے پروگرام میں خط لکھا جو نشر ہوا، اور وہ خوشی آج بھی دل و دماغ کو سرشار کرتی ہے۔ اپنی 56 سالہ زندگی میں سب سے زیادہ وقت ریڈیو کو دیا۔ ریڈیو ہمارے لیے استاد کا درجہ رکھتا ہے۔ ریڈیو پر بطور صداکار ریڈیو کی ہی مرہون منت ہے، یعنی حیدر سید بھائی ریڈیو پر بطور صداکار ریڈیو کے ہی وجہ سے ہوئے۔ لفظوں کی صحیح ادائیگی اور اچھے الفاظ کا چناؤ ریڈیو سے ہی سیکھا۔ ریڈیو سے جڑے صداکار عام لوگوں میں بھی بول چال میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں ریڈیو پر فخر کیوں نہ ہو؟ ہاں، ہمیں ریڈیو پر فخر۔ یہ خوبصورت تحریر حیدر سید بھائی نے ہمیں ارسال کی تھی، اور جیسا کہ حیدر بھائی نے کہا کہ اپنی 56 سالہ زندگی میں سب سے زیادہ وقت ریڈیو کو دیا، اور وہ جو خط نشر ہوا وہ آج بھی ذہن میں نقش ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ حیدر بھائی بچپن جو ہے وہ 56 میں بھی یاد ہے، اور ریڈیو کا بچپن ناقابل فراموش ہوتا ہے، کیونکہ ایک اب تو بہت سا ریڈیو میں لوگوں کو دیکھنے لگے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ریڈیو ہے کہ ٹی وی ہے، فیس بک لائیو پہ آتے ہیں تو بھی
میں اکثر کہا کرتا تھا کہ ریڈیو کو ریڈیو رہنا چاہیے اور ٹیلی ویژن کو ٹیلی ویژن رہنا چاہیے. اب اس سے دیکھیں آپ بچپن میں اگر چلے جائیں تو آپ پروگرام پھلواری فوجی بھائیوں کے لیے، گھسیٹا خان، ڈرامے، قاضی واجد کے ڈرامے، اور ایک کچہری پروگرام آتا تھا صالح محمد شاہ کا، اور بہت سے پروگرام. اگر آپ غور کریں تو آپ ان پروگراموں کے ناموں کو جانتے تھے یا ان پہ جو کردار ادا کر رہے تھے ان کے ناموں کو جانتے تھے، لیکن ان کے چہروں سے آپ کی شناسائی نہیں تھی. مجھے یاد ہے میں نے ان چہروں کو ریڈیو پاکستان کی بندر روڈ پہ، جو ایم اے جناح روڈ پہ جو پرانی عمارت ہے، ان میں پہلی دفعہ دیکھا تھا جن کو میں نے بچپن میں سنا تھا. تو یہ بڑا ایک تجسس ہوتا ہے اگر ریڈیو پہ آپ جن کو سن رہے ہیں ان کو دیکھ نہیں پا رہے. لیکن اب ریڈیو تھوڑا سا تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اب ریڈیو، کچھ ریڈیو ہے، کچھ ٹیلی ویژن ہے، لوگ نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں اور ان کو سنا بھی جا سکتا ہے. تو اب وہ کیفیت، وہ چاشنی، وہ تجسس وہ نہیں رہا. ایک بار پھر فیس بک پہ جو لوگ موجود ہیں یا ہم سماج لائیو پہ جو ہمیں براہ راست سن رہے ہیں ان تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. کے بی خدا بخش صاحب، بڑی مختصر سی تحریر انہوں نے ارسال کی. جی ریڈیو ہمیشہ میرے دل کے قریب رہتا ہے. اس کے بعد مقصود احمد جمالی صاحب لکھتے ہیں ریڈیو میرا بچپن کا دوست ہے اور یہ میرا استاد بھی ہے. میں 12 سال کی عمر کا تھا تو ریڈیو سننے لگا تھا. آج بھی ریڈیو میرے نہ صرف کان کے بلکہ دل کے بھی قریب ہے. واہ، بہت خوبصورت. مقصود احمد جمالی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے تحریر ارسال کی، بہت شکریہ. اسد ظریف صاحب کی اگلی تحریر. اسد ظریف صاحب لکھتے ہیں ریڈیو ہماری جان ہے. ریڈیو کی محبت نے مجھے ریڈیو کا صداقار بنا دیا. اب میں پاکستان فلم انڈسٹری کے ماضی کے فنکاروں کی یادیں تازہ کرتا ہوں اور ماضی کے سدا بہار فلمی گیتوں کو بھی. اسد ظریف صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ کے کامنٹ پڑھ کے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ خوب ترقی کریں، بہت جئیں، شاد و آباد رہیں. اگلی کمنٹس، اگلے رائے پہ چلتے ہیں. وزیر محمد شر صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو ہمارے بہترین استادوں میں شامل ہے. 50 سالوں سے سن رہا ہوں. افسوس میڈیم پر ریڈیو سنائی نہیں دے رہا. تقریباً سندھ میں نشریات ختم ہو رہی ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. میں نے ابتدائی گفتگو میں وزیر احمد شر صاحب یہی ذکر کیا تھا کہ گاؤں دیہات، فصلوں میں کام کرنے والے لوگ، دکانوں پر، چھوٹی ٹھیلوں پر، ٹھیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ، ان کا ایک بہترین ساتھی ریڈیو ہوا کرتا ہے. لیکن ہر ریڈیو کی نشریات کو انٹرنیٹ پر منتقل کر دینا، یہ بڑی ناانصافی ہوگی ان لوگوں کے ساتھ. جیسا کہ وزیر محمد شر صاحب کی بات سے مایوسی چھلک رہی. وہ بڑی اداسی میں یہ لکھ رہے ہیں کہ سندھ میں نشریات ختم ہوتی جا رہی ہیں. اگلی کامنٹس پہ چلتے ہیں. محمد عارف حسین صاحب نے بھی شہر کا نام نہیں لکھا، لیکن لکھتے ہیں کہ میں ابھی بھی ریڈیو سن رہا ہوں پلے اسٹور سے. آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. بہت بہت اچھی بات ہے محمد عارف حسین صاحب کہ آپ کی دسترس میں ہے اور آپ سن رہے ہیں.
الماس راجہ آزاد کشمیر سے، الماس راجہ صاحب لکھتے ہیں، آزاد کشمیر سے ہیں یہ، میں نے ریڈیو کب سنا پتہ نہیں، مگر جب ہوش سنبھالا تو ریڈیو کی آواز سنی اور ابھی بھی سننے میں اچھا لگتا ہے، مگر میرے ایریا میں دن کو صرف اسلام آباد کے پروگرام ہی سنے جا سکتے ہیں۔ ہم بی بی سی، آل انڈیا ریڈیو، جموں اور سری نگر کے اردو پروگرام سنتے ہیں اور ان میں شرکت بھی کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں اور ردی کی ٹوکری کے شکوے بھی کیے جاتے ہیں۔ ہاں، ردی کی ٹوکری کا بڑا ذکر ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کو ہمارے ہم سماج ریڈیو پر کبھی بھی یہ ٹوکری آپ کو کبھی بھی نہیں نظر آئے گی، اس کا وجود ہی نہیں۔ چنیسر گوٹ کراچی سے امر رمیش کمار کھتری صاحب۔ اچھا، امر رمیش کمار کھتری ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، بہت پرانے سامع ہیں۔ یہاں ایک تصحیح کرتا چلوں کہ رمیش کمار کھتری نے ہمیں یہ تحریر تو ارسال کی تھی ہمارے آئندہ آنے والے پروگرام چوپال کے لیے، جس میں ہم نے کہا تھا آپ کی زندگی کا کوئی اہم واقعہ جو آپ کبھی بھول نہ پائے ہوں، تو انہوں نے یہ تحریر ہمیں چوپال پروگرام کے لیے بھیجی تھی، لیکن کیونکہ یہ ریڈیو سے مناسبت رکھتی ہے تو ہم نے اپنے طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسے آج کے ریڈیو کے بزم ریڈیو میں شامل کریں گے۔ معذرت کے ساتھ امر رمیش کمار کھتری صاحب، چنیسر گوٹ کراچی سے ان کا تعلق ہے، لکھتے ہیں میری زندگی میں انقلاب لانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا مخلص دوست ریڈیو ہے۔ چنیسر گوٹ کراچی کے دوسری جانب ڈیفنس فیز 1 کا علاقہ لگتا ہے۔ کباڑ والے ریڈی پر ڈیفنس سے مختلف اشیاء خرید کر لاتے تھے، جس میں اکثر پرانا ریڈیو ٹیپ ریکارڈر ہوتا۔ وہ میرے والد کے پاس لاتے تھے، جو کہ ہم خرید لیا کرتے تھے۔ پرانے ماڈل کے ریڈیو دوستوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، جو کہ اب میرے پاس چائنا کے ریڈیو بلوٹوتھ کے سہارے موبائل فون کے ذریعے چلتا ہے۔ سنتا ہوں اب ڈیجیٹل دور چل رہا ہے، کراچی میں میڈیم ویو نشریات، شارٹ ویو پر ریڈیو بہت کم سنائی دیتا ہے، انٹرنیٹ پر ریڈیو صاف سنائی دیتا ہے۔ اب پرانے ماڈل کے ریڈیو جس کے پاس ہیں وہ اسے سنبھال کر رکھیں اور نئے DRM ریڈیو پر اپنی پسند کے پروگرام سے لطف اندوز ہوں۔ شکریہ جی۔ یہ ایک نئی ٹیکنالوجی DRM متعارف ہوئی ہے، اس میں ظاہر ہے یہ بھی انٹرنیٹ سے اس کے بغیر نہیں چلے گا۔ تو یہ تمام وہ کمنٹس، وہ رائے، وہ واٹس اپ تھے جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے، جو ہمیں موصول ہوئے تھے۔ اس وقت جو لوگ فیس بک پر ہمیں سن رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، جو ہم سماج ریڈیو پر سن رہے ہیں ان کا بہت شکریہ، ہم سماج کی ویب سائٹ پر سن رہے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ کچھ کامنٹس ہمیں یہاں بھی نظر آ رہے ہیں فیس بک پر، اس میں اعجاز کریم صاحب کے اور بھی کچھ احباب کے کمنٹس ہیں، ہم اس طرف بھی آتے ہیں۔ متعارف ہوئی ہے اس میں جی دوبارہ آئیں گے ہم پروگراموں کی طرف۔ اور چودھری محمد یونس صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ فیض کریم کلیری صاحب السلام علیکم،
वालेकुम अस्सलाम कलेरी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? मलिक अमीर बख्श साहब हैं, आपका बहुत शुक्रिया। एम इब्राहिम सूमरो साहब हैं, आपका बहुत शुक्रिया। शफीक अहमद साहब हैं, आपका बहुत शुक्रिया। एजाज़ करीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मोमिन मलिक मोमिन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। रज़ाक शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप मौजूद हैं। और कुछ कमेंट्स यहाँ पर हैं जो हम यहाँ लेते हैं और इसे आपकी समातों की नज़र करते हैं। एम इब्राहिम सूमरो साहब कहते हैं अस्सलामु अलैकुम अरशद, आपको सुन रहे हैं बहुत बेटशाह सिंध से। बहुत शुक्रिया इब्राहिम सूमरो साहब, आप हमें सुन रहे हैं। इब्राहिम सूमरो साहब लिखते हैं कि इंटरनेट से फ़ायदा ही हुआ है और रेडियो को नुकसान भी हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े रेडियो स्टेशंस रेडियो से गायब हो गए हैं। मैं रेडियो 1988 से मैंने रेडियो 1988 से सुनना शुरू किया है। रेडियो से हमको दीनी और दुनियावी मालूमात मिलती हैं और तफरीही प्रोग्राम भी सुनने को मिलते हैं, नए नए दोस्त भी मिलते हैं। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। और मोमिन मलिक मोमिन साहब कहते हैं गुड शो, बहुत शुक्रिया मलिक, अल्लाह बचाया खोकर। संगत रेडियो लिसनर्स क्लब मुजफ्फरगढ़। मोमिन मलिक मोमिन के नाम से, जबकि ये मलिक अला बचाया साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त। रेडियो की दुनिया में इनका भी एक बहुत बड़ा नाम, और रेडियो के लिए अक्सर इनके खुतूत नशर होते हैं कि और इनको जब भी हमने कोई रेडियो की सरगर्मी की उसमें भी इन्होंने अपना हिस्सा डाला है। रेडियो लिखते हैं रेडियो इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। मलिक अला बचाया खोकर, संगत रेडियो लिसनर्स क्लब मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान। एजाज़ करीम भाई जो इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन से भी वाबस्ता हैं, और ये लिखते हैं कि रेडियो के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे न सिर्फ अच्छी मालूमात मिलती हैं बल्कि दुनिया के हवाले से ताज़ा तरीन ख़बरों से आगाही भी मिलती है। दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी अहम वाक़या पेश आता है, दुनिया के बड़े बड़े रेडियो स्टेशन से नशर हो जाता है और दुनिया के हर कोने में बसने वाले लोगों को इससे आगाही मिलती है। रेडियो से मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मैं मुख्तलिफ इक़साम के अभी तक 75 रेडियो इकट्ठे कर चुका हूँ और सेंचुरी बनाने के चक्कर में हूँ। एजाज़ करीम भाई, खुदा करे कि आपकी इसी साल सेंचुरी मुकम्मल हो जाए और फिर किसी दिन आपके साथ प्रोग्राम करेंगे पूरे इन 100 रेडियो के साथ। रियाज अहमद ख़ान साहब शेखुपुरा से एजाज़ करीम साहब ने बताया है, रियाज साहब मौजूद हैं हमारे साथ। रियाज साहब भी एक बहुत बड़ा नाम है रेडियो के हवाले से, इनकी बड़ी खिदमात हैं। कोई दुनिया के स्टेशन ऐसा नहीं कि जहां रियाज अहमद ख़ान साहब को कोई ना जानता हो। बहुत पुराने सामे हैं और अब कम कम सुनाई देते हैं, लेकिन फिर भी रेडियो के हवाले से सरगर्म रहते हैं। इब्राहिम सूमरो साहब लिखते हैं कि सिंध के रेडियो स्टेशन हैदराबाद के अलावा सब FM पर चले गए हैं। हैदराबाद भी अब धक्के पे चल रहा है। लाइट के बिल पेड नहीं करते, फिर चांद के लिए रेडियो मीडियम वेव भी गायब हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा तकलीफ दे मरहला है। और अभी शायद कोई एक अफ्रीका से एक पैगाम में पढ़ रहा था, वो बिल्कुल बजा फरमा रहे थे कि रेडियो को हर हुकूमत को अहमियत और अफादियत देना चाहती है। अल्लाह तमाम हादसाती और कुदरती हादसों से तमाम इंसानों को दुनिया में महफूज रखे, लेकिन अगर ये कभी आप पर आ जाता है, आप इस मुश्किल आजमाइश में फंस जाते हैं, तो रेडियो वाहिद ज़रिया है आपका कि आपके साथ रहेगा।
ہمارے ساتھ گلشن حدید سے مظہر علی اوڈھو صاحب موجود ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ، ابن باول صاحب کا بہت شکریہ، ریاض احمد خان کا بہت شکریہ، سرور صاحب کا بہت شکریہ، میاں جاوید صاحب کا بہت شکریہ، الماس راجہ سن رہے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ، جو ہمارے ساتھ ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کافی وقت سے ہمیں سن رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں واٹس ایپ پہ کمنٹس بھیجے اور برقی خط بھیجے۔ تو اب پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے، ہم ایک دفعہ آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کے گوش گزار کر دیں کہ آئندہ کوئی بھی پروگرام کا اناؤنسمنٹ ہو تو اس میں آپ بھرپور شرکت کیجئے آج کی طرح، اور ہم ظاہر ہے اس کا موضوع پہلے بتا دیں گے، آپ اس حوالے سے فیس بک پر براہ راست اسی وقت کمنٹس کر سکتے ہیں جب پوسٹ کی جائے گی اعلان کی۔ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں، آپ ہمیں آئندہ کے پروگراموں کے لیے خطوط بھی بھیج سکتے ہیں۔ ڈاک کے ذریعے خطوط بھیجنے کا ہمارا پتہ ہے پی او باکس ہم سماج ریڈیو، پی او باکس نمبر 3356، پوسٹ کوڈ 7510، کراچی پاکستان۔ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ اپنے پیغامات ارسال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر ہمارا ہے 0334295938، 0334295938۔ آپ ہمیں برقی خط ارسال کر سکتے ہیں، ای میل ایڈریس ہے ہم سماج @gmail.com، HUMSAMAJ@gmail.com۔ یہ ہمارے تمام وہ ایڈریسز تھے جن کے ذریعے آپ ہمیں اپنی تحریر، اپنے پیغامات بھیج سکتے ہیں۔ پروگرام کا بھی اختتام کرتے ہیں، آپ تمام دوستوں کا شکریہ جو ہمیں سنتے ہیں، ہمیں پسند کرتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں۔ بہت ساری محبتیں آپ سب کے لیے، بہت پیار آپ سب کے لیے۔ زندگی بڑی مختصر ہے، انہیں گلے شکووں میں برباد نہ کریں۔ پیار، محبت، خلوص، سچائی کے ساتھ تعلقات رکھیں، صبر برداشت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر کوئی آپ سے کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو بد تہذیبی کے دائرے میں آتی ہے تو آپ بھی پلٹ کر اسے اسی طرح جواب دیں، پھر تو آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد رہنے والے ان لوگوں کا ضرور خیال رکھیے جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ فی امان اللہ، شب خیر، پاکستان زندہ باد۔